حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایت ہے، غالباً بعض روایتوں میں حضرت انس سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ادعو اللہ لی ان یدخلنی الجنہ، کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، یا ام فلاں ان الجنت لا يدخلها عجوز، کہ اے فلاں ام فلاں، جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ اس بوڑھی عورت سے بطور مذاق کہا کہ جنت میں نہیں جائیں گی بوڑھی عورتیں، تو وہ عورت بیچاری مایوس ہو گئی اور اس کو لگا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مایوسی دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان بوڑھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے دوبارہ پیدا کرے گا، فَتَدْخُلُهَا شَابَّةً بِكْرًا، تو وہ جنت میں جوان ہو کر کے، کنواری ہو کر کے جائیں گی، یعنی جنت میں جائیں گی لیکن بوڑھی حالت میں نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے پھر جنت میں ڈالے گا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، کہ ہم جنتی عورتوں کو دوبارہ ان کی تخلیق کریں گے، نئے سرے سے ان کی تخلیق کریں گے، تو ہم ان کو کنواری بنا دیں گے، باکرہ بنا دیں گے، ہم عمر بنا دیں گے، تو محبت کرنے والیاں بنا دیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کی کچھ مثال ہے، یہ بھی ہماری شخصیت میں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جو بہت سارے لوگ اہل علم میں سے ہوتے ہیں نا، وہ کہ ہنسی مذاق کو بھی برا مانتے ہیں۔ بعض لوگ دیندار لوگوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ غصے میں رہے، ہمیشہ اس کے چہرے پر ایک غیر ضروری سنجیدگی تاری رہے۔ سنجیدہ تو ہونا چاہیے آدمی کو، سنجیدگی انسان کے زندگی کا ایک وقار ہے، اس کی شخصیت کا ایک جو ہے نا وہ وزن اس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اتنا مطلب اوور میچور ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، ان کے یہاں اوور میچورٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے ہنسی مذاق بھی کرنا جو ہے نا وہ ایک گویا کی دینداری کے اور جو ہے وہ شخصیت کے وزن کے خلاف. تو رسول اللہ اس طرح کے اوور میچور نہیں تھے، میچور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا اوور میچور بھی نہیں تھے کہ کسی سے ہنسی مذاق بھی نہ کرتے ہوں. جہاں موقع ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے کمالات بہت سارے، اس میں سے اللہ کے نبی کی شخصیت کا ایک بڑا زبردست کمال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے. دیکھیے انسان کے جو اخلاق ہیں نا، ان اخلاق کا سب سے اہم ترین جو حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے. با اخلاق ہونے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے. آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آفس میں اپنی کولیگز کے ساتھ کتنے اچھے ہیں. آپ کتنے اخلاق والے ہیں اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ اپنے باس کے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. آپ کا سلوک اپنے مینیجر کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیسا ہے، آپ اپنی آفس میں آپ کا پرفارمنس کیسا ہے، یہ آپ کے اچھے اخلاق نہیں طے کرتے. آپ کا اپنی ٹیچر کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ کا اپنے امپلائر کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. آدمی کے اخلاق کا سب سے اہم ترین امتحان اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کیسے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے جن سے کوئی مفاد نہیں وابستہ ہے. بھائی جن لوگوں سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں ان کے ساتھ تو ہم اچھے سے ہی پیش آئیں گے نا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ بد اخلاقی کی تب تو ہمارا مفاد جو ہے وہ نقصان میں پڑ جائے گا. تو ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں. بھائی میں اگر ایک جاب کرنے والا بندہ ہوں تو میں اپنے باس کے ساتھ اچھے سے ہی پیش آؤں گا، اس کے ساتھ بد اخلاقی کروں گا تو میرا جاب خطرے میں پڑ جائے گا. میں اپنے مینیجر کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہی پیش آؤں گا، میں اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہی پیش آؤں گا، کیونکہ اگر کسٹمر کے ساتھ بدسلوکی کی تب تو میرے مالی مفادات نقصان میں پڑ جائیں گے. تو یا اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ میں اس لیے اچھے سے پیش آ رہا ہوتا ہوں کیونکہ مجھے سماج میں اپنی امیج اچھی بنانی ہے، تو میرا باہر لوگوں کے ساتھ رویہ اس لیے اچھا ہے تاکہ میری امیج سماج میں اچھی رہے. تو اپنی امیج اچھی رکھنے کے لیے میں باہر والوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں.
اس لیے باہر میرے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، میرے آفس میں میرے کولیگس یا میرے باس کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، میرے مینیجر کے بارے میں میرے بارے میں کیا رائے ہے، میرے کسٹمرز کی میرے بارے میں کیا رائے ہے جن سے میں لین دین اور سودا سلف کرتا ہوں، ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، بل ایون میرے دوستوں اور محلے والوں کے میرے بارے میں کیا رائے ہے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ میرے اخلاق کے بارے میں جو رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی میرے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا اصل فیصلہ جو ہوگا نا، وہ میرے بچے اور میری بیوی کریں گے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں تو میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، میں باہر والوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا رہوں۔